क्या جی بھائی بتائیے. ہمارے نبی کی پیدائش پر ہم خوشی نہیں منا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کی پیدائش کو خوشی منانے کی بات کر رہے ہیں. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس کی خوشی ہم روز منائیں. روز خوش ہونا چاہیے. ہر لمحے جب آپ کو احساس ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی، اللہ کے نبی ہدایت کا پیغام لے کر کے ہم تک آئے، ہم کو جنت کا راستہ بتایا، جہنم سے بچایا، تو اس پہ تو روز خوش ہونا چاہیے. اس جی پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف ہمارا اور جو لوگ عید میلاد مناتے ہیں ان کا یہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پیدائش کے دن پہ جو عید منائی جا رہی ہے، جی یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اچھا ایک بات آپ مجھ کو بتائیں، ایک بات ہم کو آپ بتائیں ہاں، کہ دین جو ہے وہ ہم کو اپنی مرضی سے طے کر لینا ہے یا اللہ کے رسول سے پوچھنا ہے؟ نہیں نماز، ہمیں روزہ، حج، زکوٰۃ، عید، قربانی، یہ ہم کو رسول اللہ سے پوچھ کر کے کرنی ہے یا بس اپنا جو مرضی میں آئے وہ کر دینا ہے دین کے نام پہ؟ بے شک اللہ کے رسول کے حساب سے چلنا. ہاں، تو عید میں بھی رسول اللہ کے حساب سے ہم چلیں گے نا کہ اب جب ہماری مرضی میں آئے گا تب کوئی عید منا لیں گے. نہیں، ہم نبی کی مرضی سے چلیں. بس تو یہی بات ہے کہ اگر دین میں ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ نبی کی مرضی چلے گی تو نبی نے تو ہم کو بتا دیا ہے کہ سال میں 2 عیدیں ہم کو منانی ہیں. اگر اللہ جی کے نبی کی پیدائش کے دن بھی عید منانی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کے پوچھنا پڑے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ پیدائش کے دن عید منانا ہے. بھائی ہم امتی ہیں نا، تو امتی پیچھے چلتا ہے، آگے تھوڑی بڑھتا ہے. جی جی دین میں ہماری مرضی نہیں چلے گی نا، رسول اللہ کی مرضی چلے گی. جی جی تو جہاں جہاں رسول اللہ کی مرضی ہے وہاں وہاں ہم عید مناتے ہیں، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا عید منانے کے لیے وہاں ہم اپنی مرضی کیسے چلا سکتے ہیں؟ اچھا سرفراز بھائی، میں سمجھ گیا. دیکھو بھائی، میلاد پر تو ہم نے یہ بات کری، میلاد پر ہم نے یہ بات کری نا کہ ہم دین کے معاملے میں اپنی مرضی دین میں نہیں چلا سکتے. بدعتی جو ہوتا ہے نا وہ بولتا ہے دین میں رسول اللہ کی مرضی نہیں، میری مرضی چلے گی. ہم اسی لیے جی میلاد نہیں مناتے. ہم کہتے ہیں بھائی دین میں اللہ کے رسول کی مرضی چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بتائیں گے تب عید منائیں گے، جب اللہ کے رسول بتائیں گے تب ہم نمازیں پڑھیں گے. دین میں ہر چیز رسول اللہ کے حساب سے ہوگی، ہمارے حساب سے نہیں ہوگی. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 12 ربیع الاول کو عید منانی ہے، بھائی ہم بالکل سچے دل سے ربیع الاول کی عید منانے کے لیے تیار ہیں. ہم سے زیادہ رسول اللہ کی باتوں پہ کون عمل کرتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر میں، عید الاضحیٰ میں کہا کہ خواتین کو مسجد میں عیدگاہ میں لے کر کے آؤ. صرف ہندوستان میں لیڈیز ہیں جو عیدگاہ میں انتظام کرتے ہیں خواتین کا. تو جتنا رسول اللہ نے بتایا اتنا کرنا ہے، اپنی مرضی نہیں چلانی. میں دیوبندی ہوں سرفراز بھائی، میرے کو صرف یہ صحیح لگا کہ نبی کی جنم دن منانا اچھی بات ہے، تو میں آپ کو اپنا سے بڑا سوال پوچھا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں جو اگر آپ کو غلط سمجھتا تو آپ کے پاس آتا ہی نہیں سوال پوچھنے کے لیے. جی جی، چلیے آپ بھی اس کے اندر جو بات کہی جائے ایک دوسرے کے ساتھ درگزر اور انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ کرتے ہیں. جو نہیں، اصل آپ مقصد ہمارا دیوبندی یہ ہیں، ہے آپ دیوبندی ہیں تو اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ اپنے بریلوی بھائیوں سے یہ سوال کریے کہ بھائی ہم تو حنفی ہیں نا. مطلب مجھے جی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. مجھے کبھی کبھی دیوبندی جو ہیں وہ بریلویوں سے کہتے ہیں بھائی قرآن حدیث سے بتاؤ عید میلاد کیا ہے. تو ایک جی طرف تو دیوبندی بھائی لوگ یہ بولتے ہیں بھائی مقلد کو قرآن حدیث سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. دوسری طرف جی بریلویوں سے بولتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے عید میلاد ثابت کرو. تو یہ دیوبندیوں کی یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ اہل حدیث جب کوئی بات بولتے ہیں قرآن حدیث سے ثابت کرو تو بولتے ہیں نہیں ہم تو مقلد ہیں اور ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، قرآن سمجھ میں نہیں آتا اس لیے ہم تقلید کرتے ہیں. پھر آپ جب خود جا کے بریلویوں سے بولتے ہیں عید میلاد قرآن و حدیث سے ثابت کرو، تو دیوبندیوں کو بریلویوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، تو امام ابو حنیفہ سے ہی ثابت کر دو عید میلاد. نہیں ثابت ہے. نہیں، امام ابو حنیفہ سے بھی نہیں ثابت ہے عید میلاد. ان کے زمانے میں وجود ہی نہیں تھا عید میلاد کا کوئی. نہیں ثابت ہے تو ان شاء اللہ تعالی ہم نہیں مانیں گے، کبھی نہیں الحمدللہ، مانیں گے. یہ رویہ ہونا چاہیے. میں ادھر اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں کہ بعض دیوبندی جو ہے نا وہ نرم پڑ گئے عید میلاد کے معاملے میں. بلکہ یہ بھی تو میں جی عمرہ میں ایک مسجد میں نے دیکھا دیوبندی مسجد میں رائٹنگ لگی ہوئی ہے، اور کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ بول رہے ہیں نہیں چلو ہم روزہ رکھ لیں گے عید میلاد کے دن. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ روزہ رکھنا ثابت ہے نہ خوشی منانا ثابت ہے. 12 ربیع الاول کو اللہ کے نبی سے کچھ بھی نہیں ثابت ہے. اچھا بعض دیوبندیوں کو میں دیکھ رہا ہوں خود نہیں منا رہے لیکن روک بھی نہیں رہے، چھوڑ دیا ہے لوگوں کو آزاد.
اور جتنا شدید انکار اہل حدیث کر رہے تھے میلاد پر، دیوبندی اتنا شدید انکار نہیں کر رہے ہیں. تو اپنا کام صرف یہ نہیں ہے کہ ہم بچیں، ہمارا کام یہ بھی ہے کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو دیکھ کر کے روکیں. یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے، ہر دیوبندی کے نہیں، میں تمام جو ہمارے سامعین اس وقت اسٹریم میں موجود ہیں میں سب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اگر کوئی چیز نئی ایجاد کی گئی ہے تو ہمارا کام صرف یہ نہیں کہ ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہمارا کام یہ بھی کہ ہم اس پر انکار بھی کریں. دیکھیے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے، جبکہ اللہ کے نبی سے صرف 2 ارکان کا استلام ثابت ہے، حجر اسود اور رکن یمانی. تو حضرت امیر معاویہ چاروں ارکان کا استلام کر رہے تھے. اب حضرت عبداللہ ابن عباس نے جب حضرت امیر معاویہ کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو حالانکہ وہ وقت کے حکمراں ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، اور اتنی عظیم جو ہے نا ان کی سلطنت ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ حکمران وقت ہیں اور اتنے سینئر صحابی ہیں تو اگر یہ کچھ غلط کر رہے ہیں تو میں ان کو کرنے دوں اور چپ رہوں. انہوں نے فوراً ٹوکا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہی ارکان کا استلام کیا ہے، آپ 4 ارکان کا استلام کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لیس شیء من البیت مہجورا، کہ بیت اللہ کا تو کوئی بھی حصہ چھوڑنے کے لائق نہیں ہے، بیت اللہ تو بہت تعظیم کے لائق گھر ہے، تو اس کے کسی بھی حصے کو کیوں چھوڑا جائے؟ تو عبداللہ ابن عباس نے بڑی پیاری بات ان سے کہی. انہوں نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بہترین طریقہ ہے. تو حسنہ وہ ہے جو رسول اللہ کے اسوہ سے ثابت ہو. رسول اللہ کا اسوہ اور بدعت 2 الگ الگ چیزیں. تو فوراً ان کو ٹوکا، اور حضرت عبداللہ ابن عباس کی اس بات پر فوراً حضرت امیر معاویہ نے ان کی اس تصحیح کو قبول بھی کیا اور کہا صدقتا، کہ ابن عباس آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں، سچ بات کہہ رہے ہیں. تو ہمارا یعنی آپ دیکھیں کہ صحابہ کا مزاج کیسا ہوتا تھا کہ ان کے سامنے کوئی غلط کام اگر کیا گیا، دین میں ذرہ برابر اضافہ وہ برداشت نہیں کرتے تھے، فوراً ٹوکتے تھے، چاہے اس کرنے والا حاکم وقتی کیوں نہ ہو. اس سے پہلے کی بات میں نے بتایا کہ ابن عمر کے سامنے ایک آدمی نے چھینک آتے وقت کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، فوراً ابن عمر نے ٹوکا. تو ہمارا کام یہ، میں دیوبندیوں کے ہاں ایک چیز یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک کیونکہ بریلویوں سے ایک طرح کی انسیت ہے، لگاؤ ہے دیوبندیوں کو، تو خود نہیں بھی کریں گے تو جیسا شدید انکار ہونا چاہیے ویسا شدید انکار نہیں کر رہے. اور ہمیں یہاں جماعت اسلامی والے وہ تو دبے الفاظ میں کسی طرح سے تائید ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں کر پاتے تو سیرت کانفرنس کر رہے ہیں، کچھ نہیں کر پا رہے تو بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا رہے ہیں. ارے بھائی، آپ کو سیرت کانفرنس کرنے کے لیے پورے سال میں صرف یہی 1 مہینہ ملا ہے، یہی 12 ربیع الاولی کا دن ملا ہے. آپ کو پورے سال میں بلڈ ڈونیشن کیمپ لگانے کے لیے 12 ربیع الاولی ملا ہے. ہمارے یہاں سب سے عجیب ذہنیت دین کے معاملے میں نا جماعت اسلامی والوں کی ہے. دیوبندی چلو کم سے کم منع نہیں رہے، روک نہیں رہے، خاموش ہیں، لیکن تائید تو نہیں کر رہے. جماعت اسلامی والے کسی نہ کسی طور پہ بدعتیوں کی تائید کے چکر میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے یہاں دین جو ہے نا وہ ڈیموکریسی والا دین ہے، اور ڈیموکریسی والے دین میں ان کو ووٹ اپنے چھٹ جانے کی بہت فکر رہتی ہے. ان کے لیے بریلوی کو ایک ووٹ بینک کی طرح دیکھتے ہیں، تو وہ سوچتے ہیں کہ چلو ان کی دبے لفظوں میں ہی تائید کر دیں. تو یہ بھی میرے بھائی کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں میں نہیں مناؤں گا. آپ کی ذمہ داری کہ آپ روکیں. آپ کے ارد گرد، آپ کے خاندان میں، احباب میں، پڑوسیوں میں، رشتہ دار میں، متعلقین میں جہاں کہیں بدعت ہوتی ہوئی دیکھیں، بدعت سب سے بڑا منکر بدعت ہے. اللہ کے نبی نے ہم نے فرمایا منکر دیکھو تو ہاتھ سے روکو. ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو، زبان سے روکو. زبان سے نہیں روک سکتے ہو، کم سے کم دل میں برا جان. جی جی صحیح بات.